آپ یہ کام کر لیں، نماز بے فکر ہو کر پڑھیں، نماز نہ چھوڑیں اور 3 بار وہ وضو کرے، پھر گارنٹی ہے کہ چوتھی بار نہیں ٹوٹے گا۔ کس مصیبت میں یہ لوگ ڈالتے ہیں؟ ایسا دین کوئی نہیں، دین آسان ہے۔ اگر بیماری بن چکی ہے تو پھر ایسا ہی کرنا۔ ہاں اگر کسی نے کسی دن زیادہ کھا لیا تو ایسا ہو گیا، وہ تو کرے، بار بار کرے، اس کو تو یہ سزا ملنی چاہیے کہ اس نے جانوروں کی طرح کیوں اتنا کھایا۔ باقی جو بیمار ہو چکا وہ ٹھیک ہے، یہ تو ایک کب سے 8-10 سال سے اس طرح۔ بالکل ٹھیک جی۔ السلام علیکم۔ ہاں جو گری پڑی چیزیں جس کو عربی زبان میں لقطہ کہتے ہیں، وہ بچہ بھی لکیٹ ہی ہے، جس کی بات تو بہن نے کہی نہیں، جس کے بارے میں لکیٹ کہتے ہیں اس کو، گرا پڑا ملا جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی میں اوقات بولا محمد آباد سے۔ میرا سوال یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 8 تراویحیں پڑھنی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں 20 تراویحیں پڑھنی چاہیے۔ بات یہ ہے میرے بھائی کہ یہ ہم 10 دفعہ بتا چکے ہیں 14ویں روزے تک۔ مولانا کے جتنے پروگرام ہو رہے ہیں ان کی CD بن رہی ہے، آپ شاف کمپیوٹر دکان نمبر 4 ریک سٹی سے اسے حاصل کر کے پروگرام دیکھ لیجئے، مولانا اس کے اندر تفصیل کے ساتھ جواب دے چکے ہیں۔ اللہ حافظ۔ دے لیں جی۔ تو یہ لقطہ گری پڑی چیز جو ملے نا، اگر تو معمولی نوعیت کی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ڈھونڈنے آئے گا تو اس کے اشتہار دینے کی ضرورت نہیں، نہ اعلان کرائیں گے۔ السلام علیکم۔ جی سوال کرنا ہے جی، فرمائیے بھائی۔ جی کیا کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی مولانا 4 روز پہلے جواب دے چکے ہیں۔ ہماری ایک دکان ہے، وہاں سے جا کے مولانا کی ریکارڈڈ CD آپ حاصل کر کے تسلی کے ساتھ اس میں سے مولانا کا بیان لے سکتے ہیں۔ دکان کا پتہ نوٹ کر لیجئے، شاف کمپیوٹر دکان نمبر 4 ریک سٹی کے اندر ہے جی۔ ایک اور اللہ حافظ جی۔ تو یہ ایسی گری پڑی چیز جس کی کوئی قدر نہیں نہ ہو، اس کے بارے میں فکر مند، اس کا تو اعلان کرتے رہنا، خواہ مخواہ کا نہ تقویٰ بگارنا، کوئی ضرورت نہیں، کھا رہے ہیں اس کو، یہ گری پڑی چیز ہے۔ اگر وہ قیمتی ہے پھر اس کی بھی ہے کہ تھوڑی قیمت کی ہے، 3 دن اعلان کریں، زیادہ سال تک کریں۔ اگر کوئی نہیں آیا پھر دونوں آپشن ہیں، آپ استعمال کر لیں، مگر آپ امیر ہیں، غنی ہیں، تو پھر کبھی وہ آ جائے تو آپ کو دینا پڑے گا، اور اگر فقیر ہیں تو ٹھیک ہے، کھا لیا تو بس ہو گیا، آپ کے لیے حلال ہو گیا، وہ مطالبہ نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ ہلو، میں نے کل سوال کیا تھا سورہ فاتحہ کے بارے میں، جی جی، میں اس کی ایک حدیث تو کوئی بتا دیں۔ کیا سوال کیا تھا آپ نے کل؟ کل طاہر صاحب نے آپ کو بتایا تھا، میں نے بھی کہا تھا کہ اگر حدیثیں لینی ہیں نا تو پھر وہ اس پروگرام میں نہیں بیان ہو سکتی، اس کے لیے آپ مسجد میں تشریف لائیں، آپ بھی اپنی روایتیں سنائیں، مجھ سے بھی میرے حوالے لے لیں، آرام سے کتابیں دیکھیں۔ یہاں تو وقت ہے کہ میرے بھائی اور بہنیں جو آپ ہلکے پھلکے سوال کرنا چاہتی ہیں وہ کریں۔ آپ نے فاتحہ کا کیا، میں نے بتا دیا کہ جو فاتحہ پڑھتے ہیں وہ بھی غلط نہیں کرتی، جو نہیں پڑھتے نماز ان کی بھی درست ہے۔ مقتدی کے لیے نہ نماز پڑھنے میں فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، حدیثیں میرے علم میں وہ ساری، نہ ممانت ہے، کوئی کہہ کہ منع اس کے منہ میں پتھر پر، وہ بھی جھوٹ بولتا، نمازی کی مرضی پر ہے۔ اگر آرام سے پڑھ سکتا ہے، نماز میں خلل نہیں پڑتا تو جہری میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پڑھتے تھے، ابو ہریرہ پڑھنے والے بھی ٹھیک ہیں، نہ پڑھیں تو زید ابن ثابت ابن عمر ابن مسعود ایسے خود امام بخاری مانتے کہ نہیں پڑھتے تھے، کس کو کہیں گے کہ بے نماز مرے؟ زیادہ بہتر شاید میری عقل کے مطابق یہ ہے کہ جن نمازوں میں امام اونچی آواز سے پڑھتا اس میں خاموشی سے سن لیا کریں، نہ پڑھیں، اور جب وہ دل میں پڑھتا ہے ظہر اثر میں اور مغرب عشاء کی پچھلی رکعتوں میں پھر آپ سورت بھی پڑھیں، الحمد بھی پڑھیں، زیادہ مقبول بات یہ ہے۔ باقی نمازیں سب کی درست ہیں، بے فکر رہیں آپ۔ امام ترمذی لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک قائل تھے کہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے، مگر وہ ساتھ ہی کہتے تھے کہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو نہیں پڑھتے نمازیں ان کی بھی ٹھیک ہے۔ یہ بات اگر لوگوں کے دماغ میں اتر جائے، جو میں چاہتا ہوں کہ اتر جائے، تو انشاءاللہ امت کی بگڑی سنور جائے گی۔ اور اگر 1400 سال سے یہ بحث ختم نہیں ہوگی کہ جو پڑھتے نہیں بے نماز مرتے ہیں، تو بے شک ماریں، بڑے بڑے صحابہ کو اور اولیاء کو ماریں بے نماز۔ وہ کہتے ہیں جو پڑھ رہے ہیں ان کے منہ میں پتھر، وہ دیں پتھر حضرت عمر کے منہ میں پھر۔ سب جھوٹے ہیں یہ مولوی، اپنی دکانیں نہیں ختم کرنا چاہتے۔ پڑھنے کی بھی گنجائش ہے، نہ پڑھنے کی بھی ہے۔ زیادہ بہتر جو جمہور نے صحابہ نے کیا، اماموں نے کیا، وہ جہری میں خاموشی، سری میں پڑھ، بس۔ حوالے چاہیے تو آپ مسجد آئیں نا، اس طرح کیوں ہر روز کرتے ہیں؟ یہاں کیا بحث شروع کریں، یہاں مناظرہ شروع کرنا۔ چلے، بہت شکریہ بھائی آپ کا۔ جی جی مولانا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بھائی۔ خیال گوہر بول رہی ہوں کٹیانہ روڈ سے۔ جی جی، آپ سے پوچھنا تھا کہ اسٹار کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ کس چیز کی؟
اچھا برج جو ہے جی. ستاروں کو آپ بھول جائیں میری بچی، یہ کچھ ہیں یا نہیں ہے، دین نے ان کو نہیں صحیح مانا، نہ اس کی طرف توجہ کرنے کی اجازت دی ہے. رسول اللہ نے فرمایا جو علم نجوم سیکھتا ہے وہ ایک جادو کا شعبہ سیکھتا ہے، اور جادو کفر ہے. اس لیے ہمیں نہیں اس میں پڑھنا چاہیے آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، آپ جب پیدا ہوئی تھی ستارہ کون سا تھا. چھوڑے ان باتوں کو، جو بھی کام ہے نا اللہ سے مانگیں، ستارے اڑ جائیں گے. ستارے بیچارے کیا کر سکتے ہیں، اللہ کا حکم جاری ہوتا ہے. آپ اللہ سے دعا کریں. آج کے پروگرام میں یہ جمعہ میں چاہتا تھا نہیں ہو سکا، اب یاد آ گیا، میں لکھوا دینا چاہتا ہوں دعا. سب لوگ نوٹ کر لیں اگر کاپیاں. یہ دعا نہیں بولنی جو امام زین العابدین رحمۃ اللہ نے سکھائی، دنیا سمجھ جائے گی آخرت. لکھ لے اللہم قد تعلم، قد کاف دو نقطہ، قد تعلم، اللہم قد تعلم، کاف دال اور اس کے بعد تعلم، تے عین لام میم، تعلم. اللہم قد تعلم ما یصلحنی، یصلح یہ سواد لام ہے جینچے والی اور نون یہ، ما یصلحنی، یصلحنی من امر دنیا دنیا و آخرتی، و آخرتی فکن، فکن فے کاف نون، فکن بے ہوائے جی، بے اور اس کے ساتھ ہے جینتے والی واو الف، آگے حمزہ پھر جیم پھر یہ، بے ہوائے جی حفیہ، ہے حلوے والی فے اور اس کے ساتھ یہ شد. میں پھر پڑھ دیتا ہوں اللہم قد تعلم ما یصلحنی من امر دنیا و آخرتی فکم بحوائجی حفیہ. اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میری دنیا اور میری آخرت کے لیے کون سی چیزیں میرے حق میں بہتر ہیں، اس لیے میری ان حاجتوں کا تو خود خبر لینے والا بن جا. میری یہ ہے کہ وہ حاجت دنیا یہ ہے امام حسین کے بچے زین العابدین کی دعا، اور اس کے بعد میری بچی کسی دعا کی ضرورت نہیں. دنیا آخرت ان میں سے تو ہر چیز کے بارے میں جانتا کہ میرے لیے کون چیزیں درست ہیں. فکم بے ہوائجی حفیہ، حفیہ اتنا پیارا لفظ ہے قرآن کا کہ اس سے آگے مہربان ہونے کے لیے کوئی لفظ نہیں. حفیہ کہتے ہیں جو کسی چیز کے پیچھے پڑ جائے، درپے ہو جائے. اللہ میری چیزوں کے، میری ضرورتوں کے پیچھے پڑ جا، کوئی چیز نہ چھوڑ، خود خبر لے کر پوری کر. یہ جمعہ میں چاہتا تھا وقت نہیں رہا اور میں بھول گیا. یہ اچھا ہو گیا پروگرام میں اب یہ آ گیا. سب بہنیں بھائی اس کو لکھیں اور اپنے اتحیات میں پڑھیں، سجدے میں پڑھیں، قنوت میں پڑھیں، آگے پیچھے پڑھیں. انشاءاللہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے کفیل ہوگی. جی بہت شکریہ بہن آپ کا. مولانا اعتکاف کے بارے میں ہمیں سوال کیا گیا کہ اس کی شرعی حیثیت واضح کر دیں. اور السلام علیکم. سر کوشچن کرنا تھا سر. کریں. کیا حال ہے سر؟ خیریت؟ الحمدللہ. پوچھیں. اگر کسی کا باپ جو ہے وہ ظالم ہو گئے اور اس نے کبھی کسی ذمہ داری میں کسی کا جو ہے وہ اپنی اولاد کا خیال نہ رکھا ہو اور اس کے باوجود وہ ان سے جو ہے وہ سخت الفاظ میں بات کرتا رہے، تو کیا اس کو جواب میں سختی سے جواب دیا جا سکتا ہے؟ والد کو؟ جی نہیں، آپ نہیں سختی کے ساتھ جواب دے سکتے. یہ آپ کی ازمائش ہے، ٹھیک ہے، ان کو رویہ یہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. مگر یہی تو آپ کا امتحان ہے کہ ماں باپ جو ہے نا وہ سخت بھی بولیں، زیادتی بھی کریں، تو آپ وقفد لہما جناح الذل، اللہ کہتا بس عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکائے رکھیں اور نرم الفاظ میں ان سے بات کریں. آپ نہ تلخی سے پیش آئیں. اور اس سلسلہ میں ایک بات جو علم میں رہنی چاہیے نا لوگوں کے، باتوں سے کام نہیں بنتا، عمل سے بنتا. ایک شخص مدینہ منورہ گیا، حضرت امام جعفر صادق سے ملاقات ہوئی. تھا وہ بے دین مجوسی تھا، اسلام لیا. اب وہ وطن کو لوٹنے لگا تو اس نے کہا میری صرف ایک والدہ ہے اور کوئی نہیں، میں جا رہا ہوں. تو امام نے کہا کہ اس کے سامنے نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کو بتانا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. وہ اپنے عقیدے پر